بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوپہر کا وقت تھا، سردیوں کا موسم تھا، مصر کی سرزمین تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت لگ چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے فیصلے سنائے جن کو دیکھ کر عقل بھی حیران رہ جاتی اور تاریخ بھی لکھنے پر مجبور ہو جاتی، لیکن یہ مقدمہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت ہی انوکھا اور بڑا مشکل ترین مقدمہ تھا، کیونکہ ایک عورت پر اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی ترکیب نکالی کہ اس کو بے گناہ ثابت کر دیا اور تمام لوگوں کو حیرانی اور پریشانی میں ڈال دیا۔ وہ عدالت کوئی عام عدالت نہیں تھی، بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی عدالت تھی، کیونکہ اس عدالت میں مصر کے بڑے بڑے قاضی، سلطان کے وزیر و مشیر شامل تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مقدمے کو سن رہا تھا۔ سلطان کے سامنے ایک عورت کو پیش کیا گیا جس کو ایک مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اور اس کے ساتھ گواہ بھی اپنی گواہی دے چکے تھے۔ تمام حاضرین سلطان سے توقع کر رہے تھے کہ سلطان اس عورت کو شریعت کے مطابق ایک نامحرم کے ساتھ زنا کرنے کی سزا سنائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کہا کہ تم اپنی مکمل داستان تمام لوگوں کے سامنے سناؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم نے کس مجبوری میں گناہ کیا اور تمہیں کیا سزا دینی چاہیے۔ اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں ایک چرواہے کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بکریاں چراتا اور ان بکریوں کو بیچ کر ہمارا زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ چند دن پہلے میرے بابا ایک چھوٹی سی پہاڑی پر اپنی بکریاں چرا رہے تھے کہ میرے بابا کا پیر پھسلا تو وہ پہاڑی سے گر گیا اور اس کی ٹانگ میں شدید چوٹ آ گئی۔ حکیم صاحب نے اس کا علاج کروا رہے ہیں، لیکن ابھی تک میرے بابا بغیر سہارے کے چل نہیں سکتے۔ اس لیے مجبوری میں آ کر جب میں نے دیکھا کہ ہمارے ریوڑ بھوک سے مرنے لگے تو میں نے اپنے بابا کو کہا کہ آپ جانوروں کو اور خود بھوک سے مرنے سے بہتر ہے کہ میں خود اپنی بکریوں کو لے کر جاؤں اور ان کو چرا کر لے آؤں۔ میرے بابا مجھے روکتا رہے، لیکن میں نے اپنے بابا کی ایک بھی نہ سنی اور بکریوں کے ریوڑ کو لے کر چل پڑی۔ مجھے بکریاں چرانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، کبھی ریوڑ ادھر چلا جاتا تو کبھی ادھر۔ بکریوں کا ریوڑ میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چراتے چراتے بکریوں کو ایک نہر کے کنارے لے گئی۔ وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا، کیونکہ نہر خشک ہو چکی تھی اور نہر کے اندر بہت زیادہ سبزہ تھا، لیکن کم عقلی میں مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میرے ساتھ پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ اگر مجھے پیاس لگے گی تو میں کیا کروں گی؟ بکریاں چل رہی تھیں، دھوپ کی تپش کی وجہ سے میری پیاس بڑھتی جا رہی تھی، اور تھوڑا وقت گزرنے کے بعد پیاس میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بکریوں کے ریوڑ کو وہیں چھیڑا اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی۔ دوڑتے دوڑتے مجھے نہر کے دوسری طرف ایک اور چرواہا نظر آیا، وہ بھی میری طرح بکریاں چرا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگا کہ اس سنسان جگہ پر مجھے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن جب میں نے سر پر پانی پھیرتے دیکھا تو میں اس چرواہے کے قریب گئی اور اس سے کہا، بھائی صاحب، آپ کے پاس پینے کے لیے چند گھونٹ پانی کے ہوں گے، اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو مجھے دے دیں، پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اس چرواہے نے جیسے ہی میرے حسن کو دیکھا تو اس کے دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور وہ مجھے گندی گندی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں صرف ایک ہی صورت میں پانی دے سکتا ہوں کہ اگر تم اپنا جسم میرے حوالے کر دو۔ وہ میری مجبوری جان چکا تھا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں، لیکن میں نے پھر بھی اس کی پیشکش کو قبول نہ کر کے واپس اپنے ریوڑ کی طرف پلٹنے لگی تو پیاس کی شدت نے مجھے اتنا جھنجھوڑا میں اسی وقت وہاں پر گر گئی۔ دوبارہ میں مشکل سے اٹھی، لیکن وہ چرواہا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جان بچانے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ مردار بھی کھا سکتا ہے، تو یہ تو اتنی بڑی بات نہیں۔ میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور میں نے اپنا جسم اس کے حوالے کر دیا۔ زندگی میں مجھے کسی نامحرم مرد نے نہیں چھوا تھا۔ اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل ہونے کے باوجود کبھی میں نے کسی مرد کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن اپنی جان کی خاطر میں نے ایک عام سے چرواہے کے حوالے اپنا جسم کر دیا۔ اس نے تھیلے سے یہ گیلن پانی کا نکالا اور مجھے دیا۔ میں نے پیٹ بھر کر پیا۔ اب مجھے لگا کہ میں زندہ ہوں، اور پھر وہ چرواہا مجھے نہر کے نیچے لے گیا اور اپنی ہوس مٹانے لگا۔ اب یہ کام شروع ہوئی ہوا تھا کہ ادھر سے ایک ذمہ دار کے 3 ملازم وہاں نکلے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا
اور مجھے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ جتنی میں قصوروار ہوں اتنا ہی یہ چرواہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ چرواہا ہمارے زمیندار کا خاص بندہ ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، تم نے اسے اپنے جسم کا لالچ دیا ہوگا اور اس لالچ میں یہ تمہارے بہکاوے میں آ گیا، لہٰذا تم قاضی صاحب کے پاس چلو، وہ تمہیں شریعت کے مطابق سزا سنائیں گے کہ تم نے ایک نامحرم کو بہکاوے میں ڈال کر اس کو زنا کرنے پر آمادہ کر لیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن میرے کسی بات پر کسی نے اعتبار نہیں کیا۔ جب قاضی صاحب کو جا کر ان تینوں نوکروں نے ساری صورتحال بتائی تو قاضی صاحب نے بغیر تحقیق کے ان جھوٹے گواہوں کے بیانات کے مطابق مجھے سزا سنانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے دل میں سوچا کہ اپنی جان بچانے کی خاطر یعنی عزت اپنی داؤ پر لگا دی اور اب اپنی زندگی بھر کی عزت کو گنوانے کے باوجود مجھے کچھ فائدہ نہ ہوا اور حتیٰ کہ میں خود اور مصیبت میں پڑ گئی، مجھے اپنے سے زیادہ مجھے اپنے معذور باپ کا دکھ دکھائی دے رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے سزا ہو گئی تو میرے بابا کا کیا ہوگا جو اٹھ کر ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پی سکتے، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جب میں نے یہ سب سوچا تو اسی وقت میرے قدموں میں جان آ گئی اور میں وہاں سے قاضی کے سپاہیوں سے ہاتھ چھڑا کے وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب قاضی کے سپاہی میرے پیچھے اور میں آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ دوڑتے دوڑتے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے دیکھا، جنہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پوچھا، اے خاتون، تم ننگے سر کیوں بھاگ رہی تھی؟ تو میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی سلطان کی طرح بہادر اور ایماندار اور باقیدار انسان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی یعنی کہ اپنے سلطان کی عدالت میں پیش کریں گے، وہی آپ کا فیصلہ کریں گے، اور اس لیے مجھے اتنی بڑی محفل میں جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام وزیروں اور مشیروں کے لیے کی تھی، مجھے ایک ملزم بنا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس لڑکی نے بتائی تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عدالت میں موجود مختلف قاضیوں سے کہا کہ آپ کے علم کے مطابق اس عورت کا اب کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ تو تمام قاضیوں نے اپنی اپنی رائے دی اور اس کو گھر میں رہنا چاہیے تھا، تو کس نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ اب تمام قاضیوں کے بیانات سے سلطان کو پتہ چل گیا کہ اس لڑکی کو سزا ہوگی، اور لڑکی خود ایک نامحرم مرد کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر چکی تھی۔ لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اگر عورت جبری زنا کرے تو اس پر کوئی سزا عائد نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کوئی میری اس بات کو ٹھکرا سکتا ہے تو صحیح نہیں، تو اس عورت کو باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں میں بھرے مجمع میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ اس عورت کے منہ سے گناہ کا اقرار کرنے کے باوجود اس کو سزا سنا سکتے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو باعزت رہا کر دیا، اور سلطان نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت قاضی صاحب اور اسی چرواہے کو پکڑ کر عدالت میں حاضر کیا جائے۔ محفل جاری رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی اسی وقت ہی روانہ ہوئے اور قاضی صاحب کو اور چرواہے کو سلطان کے سامنے پیش کر دیا، اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چرواہے سے کہا کہ تم نے ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں جو مانگا تھا، جو کہ تمہارا اپنا بھی نہیں تھا، کیا تم نے اس پانی کے سکے ادا کیے تھے، اور اس کے بدلے میں تم نے ایک باکردار عورت کی عزت کو لوٹ لیا؟ اور قاضی صاحب سے مخاطب ہوا کہ اتنا بڑا عہدہ جس مقصد کے لیے تمہیں دیا گیا تھا، کیا تم نے اس عہدے کی لاج رکھی؟ ان دونوں کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عدالت میں ان دونوں کو سخت سے سخت سزا سنا دی، اور پھر اعلان کیا کہ اگر کبھی کوئی بھی قاضی چاہے مدعی چھوٹا ہو یا بڑا، اگر انصاف پر مبنی فیصلہ نہ کرے اور امیر اور غریب میں فرق کرے تو اس کا انجام اس قاضی اور چرواہے کی طرح ہوگا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کو اپنے عہدے سے برطرف کر کے زندان میں ڈال دیا، اور اس چرواہے کو شریعت کے مطابق سزا دی، اور اسی طرح ایک بے قصور اور مظلوم لڑکی کو انصاف مل گیا۔ اور پھر اس داستان کو سننے کے بعد ایک وزیر کے بیٹے جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت قریبی وزیر تھا، اس نے اس چرواہے کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے کی حامی بھر لی،
اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت قاضی کے ہاتھوں وزیر کے بیٹے اور ایک چرواہے کی بیٹی کا نکاح کر دیا۔